موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے، قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے، قیامت کی اول گھڑی ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے۔ میرا مالک رہبر معظم وارث دو جہاں مالک کائنات شہنشاہ معظم سرکار ولی العصر کے مقدس ظہور میں تاجیل فرمائے، دعائیں قبولیت تک پہنچائیں۔ سہارا درود کا لے مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جائے۔ ذی الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ، محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ۔ آج کا جو دن گزر گیا وہ یکم ذی الحج اسلامی سال کے آخری مہینے کا پہلا دن۔ اسلامی سال کی انتہا ذی الحج سے، ابتدا محرم سے، آخری مہینے میں بھی قربانی، پہلے مہینے میں بھی قربانی۔ اللہ نے دو قربانیوں والے مہینے بھی اکٹھے رکھے، اس لیے کہ جن کا ذکر دونوں مہینوں میں ہے یہ درود میں بھی اکٹھے ہے۔ ذی الحج کا چاند آسمان پہ آیا تو جو سب سے پہلی یاد آئی وہ حضرت ابراہیم اور فرزند ابراہیم حضرت اسماعیل کی تھی۔ محرم کا چاند جو سب سے پہلا تخیل ذہن میں ابھارے گا وہ حسین ابن علی ہے۔ لیکن دونوں مہینوں میں کچھ مطابقت بھی ہے اور ایک فرق بھی۔ مطابقت کیا ہے کہ یہاں بھی پہلے 10 دن، وہاں بھی پہلے 10 دن، یہاں بھی 9 دن یاد 10ویں دن قربانی، وہاں بھی 9 دن یاد 10ویں دن قربانی ہے۔ یہ بھی تذکرہ ہے، وہ بھی تذکرہ ہے، یہ بھی عشق ہے، وہ بھی عشق ہے، یہ بھی نبی کے گھر کی بات ہے، وہ بھی نبی کے گھر کی بات۔ رات کے اس پہر میں اس جملے پہ جو بندہ بولے وہ تائید کا حق ادا کرے، مگر دونوں میں فرق ہے، یہ خواب ہے، وہ تعبیر ہے۔ مالک حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، بادشاہ اس تائید کے حق کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ سرکار، وہ خواب، بسم اللہ سرکار، یہ تعبیر، اس میں دیکھا اس میں کیا۔ جملہ بدلتا ہوں، جو ابراہیم نے دیکھا وہ حسین نے کیا۔ اتنا فرق ہے نبوت میں اور امامت میں۔ نبوت جسے صرف دیکھتی ہے، امامت اسے کرتی۔ لیکن ذی الحج کا چاند آیا، ٹیلی ویژن اور اخبارات بھر گئے، مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر کھل گئے، مولویوں نے اپنے بچوں کو حضرت ابراہیم کی کہانی سنانی شروع کر دی۔ یہ مہینہ منسوب ہے حضرت ابراہیم سے، ہر مسجد میں واقعہ پڑھا گیا، پڑھا جائے گا، پڑھتا جائے گا کہ مسلمان علماء اپنے بچوں کو بتائیں گے یہ مہینہ منسوب ہے ابراہیم سے۔ ابراہیم نے خواب دیکھا تھا، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی تھی اور ایک دمبا اللہ نے آسمان سے بھیج دیا تھا۔ اب قیامت تک اس دمبے کی یاد میں مسلمان اپنے گھروں میں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے دن آئیں گے، 10 ذی الحج کو قربانی منائی جائے گی۔ قربانی شیعہ کریں گے، گوشت سنی گھروں میں جائے گا۔ قربانی اہل سنت کریں گے، گوشت شیعوں کے گھروں میں آئے گا۔ نہ کہیں کوئی جھگڑا، نہ کہیں کوئی لڑائی، نہ کہیں کوئی دنگا، نہ کہیں کوئی فساد، نہ تھانے سے اجازت، نہ امن کمیٹی، نہ فوج کے پہرے، نہ پولیس کی اجازت۔ وہ کس کی یاد ہے؟ ابراہیم کی۔ محرم کس کی یاد ہے؟ حسین کی۔ اس کا مطلب ہے ابراہیم کی یاد میں کوئی لڑائی نہیں، حسین کی یاد میں سارے جھگڑے۔ مولوی ہمیں اتنا بتا، تو نے کلمہ ابراہیم کا پڑھا ہے یا محمد کا پڑھا؟ ابراہیم کے بیٹے کے دن اور کوئی جھگڑا نہیں۔ متوجہ رہیے گا صاحب، حسین کے دن آئے، بلکہ میں جملہ بدلتا ہوں، جگانے کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ اسماعیل کے دمبے کی شبیہ سج سج کے بازاروں میں پھرے گی۔ نہ کسی کا مذہب خطرے میں،
کوئی مولوی نہیں کہے گا کہ اسماعیل کے دمبے کی شبیہ مسجد کے سامنے سے نہ گزرے. مسلمان بلکہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا یہ جانور عام جانوروں جیسا نہیں، اسے چھڑی نہ مارنا، اسے تکلیف نہ دینا، کیونکہ اس کو نسبت ہو گئی ہے اسماعیل کے دمبے سے. حد نہیں تیری چلاکی کی، تجھے اسماعیل کا دمبا سمجھ میں آ گیا، حسین کا زلجھنا سمجھ میں نہیں آیا. ابراہیم کی یاد سب نے منائی، حسین کی یاد میں ہم تنہا. ابراہیم کی یاد خوشی کی یاد تھی، محرم ہے دکھ کی یاد. خوشیوں میں سارے آ جاتے ہیں، دکھوں میں وہی آتا ہے جسے اپنا درد محسوس ہو. حجاج کرام پوری دنیا سے حجاز مقدس پہنچ گئے، حج کی تیاری شروع ہے. جی لاہور آنکھوں کے سامنے ہے. میرے واجب الاحترام برادر نوید صاحب تشریف فرمائیں، دعا لینے کی خاطر کو. بندے حج مسلمان ہو کے کرتے، انہیں حسین سمجھ میں آ جاتا. لاہور والوں لوگوں نے حج کیا فیشن سمجھ، حج کیا رواج سمجھ، حج کی حقیقت کو نہیں سمجھا. اللہ نے محرم سے چند دن پہلے بندے اپنے گھر بلا کے ان سے پریکٹیکل کروا کے انہیں حسین سمجھایا. اب آپ کی یہ واہ واہ جو ہے نا، یہ داد جو ہے، یہ خشک داد ہے. وہ اس لیے کہ ابھی تک میں نے دلیل نہیں دی. رائتی نمبر لینے کا میں کبھی بھی زندگی میں حقدار نہیں رہا کہ آپ رائتی نمبر دیں. بات آپ سمجھیں گے پھر داد آئے. اب لوگوں نے حج کیا، میں نے کہا کہ اللہ نے گھر بلا کے حسین سمجھایا. جتنے اعتراض بندے محرم پہ کرتے، اللہ اپنے گھر بلا کے محرم سے پہلے جواب دیتا. لے جی دلیلیں پڑھنے لگا. محرم میں سب سے پہلا اعتراض، ادھر محرم کا چاند طلوع نہیں ہوگا، یا آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی مولوی کہیں نہ کہیں سے آوازیں بلند کرنا شروع کر دیں گے کہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی، امام حسین شہید ہو گئے تو یہ شیعہ قوم سڑکوں میں بازاروں میں جلوس نکال کے یہ اپنے جسم کاٹتے ہیں، یہ زنجیر مارتے ہیں، یہ ماتم کرتے ہیں، یہ خون بہاتے ہیں. یہ سب کچھ تو قرآن میں کہیں نہیں لکھا، بلکہ ان کو بہتر سے بہتر حل ہم بتاتے ہیں. اس کا سب سے بہتر حل یہ ہے، گھروں میں بیٹھنا چاہیے، باوضو ہونا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، شہدائے کربلا کو بچنا چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، شہدائے کربلا کو بخشنی چاہیے، انہیں ثواب پہنچانا چاہیے. آج کے اس ماڈرن دور میں سانس لینے والا بچہ اس بات کو جلدی قبول کر لیتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، بجائے جسم کاٹنے کے، بجائے خون نکالنے کے گھروں میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھ کے کربلا والوں کو ہدیہ کرتے ہیں، اس بات کا اجر زیادہ ہو جائے گا. میں محرم سے پہلے شیعہ قوم کی نوجوان نسل کی نمائندہ خطابت کی حیثیت سے یہ جملے کثرت سیدہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو بندے کہتے ہیں کہ کربلا کے شہداء کو قرآن پڑھ کے بخشنا چاہیے، اس مولوی کی گردن پہ میں گھٹنا رکھ کے اسے یہ منوانے کی کوشش کروں گا. قرآن ہمیشہ اسے بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد خود نہ پڑھ سکے. قرآن اسے بھیجا جاتا ہے جو مرنے کے بعد خود نہ پڑھ سکے. اور جو نیزے کی نوک پہ قرآن کی تلاوت کرتا ہو وہ تیری آیتوں کا محتاج نہیں ہے، وہ تیری تلاوتوں کا محتاج نہیں ہے. اور قرآن قاریوں کو بخشا جاتا ہے، وارثوں کو نہیں بخشا جاتا. اب میں دلیل حد سے دینے لگا ہوں. بسم اللہ سے بسم اللہ. ہمیں دنیا کے عقیدے سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں دنیا کے عقیدے سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہاں اس کا مالک جو شاہ سالاباد نہیں ہے. ہاں دشمن دارا اور تجھے کیا چاہیے، کوئی لعنت سے بڑا اور کوئی حال نہیں ہے. بندہ کھول کے مولانا سلام پیش کرو. حسینیت زندہ
زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ بولا بولا فقیران علی بسم اللہ۔ کوئی بیداری چاہیے؟ قرآن مرنے والے کو بخشا جاتا ہے، زندہ کو نہیں۔ اچھا چل، ہمیں اعتراض قبول ہے، ہم بڑے اعلیٰ ظرف لوگ ہیں، ہم اعتراض قبول کرتے ہیں، لیکن ہم اعتراض کا جواب اعتراض کی صورت میں دیں گے۔ آپ نے 15 لاکھ روپیہ خرچ کر کے اللہ کے گھر کا طواف کرنے کا ارادہ کیا، آپ اللہ کے شہر میں پہنچے، آپ نے لبیک اللہم لبیک کی صدا دی، میرے اللہ تیرے بندے تیرے گھر میں حاضر ہو گئے، بتا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ خدا نے کہا وہ پہاڑی ہے صفا، وہ پہاڑی ہے مروہ، ان کے درمیان دوڑ کے آؤ۔ وہاں مولوی اللہ سے پوچھتا، یہاں دوڑنے سے ابراہیم کو کیا ملے گا؟ نہیں 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 نہیں، مجھے وہ تائید ابھی آئی نہیں۔ میرے اللہ یہاں دوڑنے سے حاضرہ کو کیا ملے گا؟ اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنے شہر سے تو آ گئے ہیں، ہم تیرے گھر کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھ کے ابراہیم کو بخشتے ہیں، نفل پڑھ کے حاضرہ کو بخشتے ہیں، لیکن خدا نے کہا رکھو اپنی باتیں اپنے پاس۔ اگر 2-4 سال یہاں کوئی نہ دوڑا تو دنیا کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں ہوا کیا تھا۔ مجھے عزت غازی کی قسم، اگر ہر سال حسین کے ماتمی یا حسین کہہ کے گلیوں میں نہ آئے، دنیا کو پتہ ہی نہ چلے حسین کون تھا۔ یزید، یہ ماتم کا اثر ہے، یہ ماتم کا اثر ہے۔ بسم اللہ، یہ ماتم کا اثر ہے۔ بابا ذکی صاحب، دنیا یہ ماتم کا موج پیر جہانی ہے۔ دنیا کو تمہاری تعداد سے خوف نہیں آتا، تمہارے ماتم کی جھنکار سے خوف آتا ہے۔ اچھا پھر حسین کے ماتم کا عجب معجزہ ہے، چھری کہیں چلتی ہے، کلیجہ کہیں کٹ جاتا۔ یہ جو تو نے ہمیں مشورہ دیا تھا، ہم بڑی محبت سے مشورہ واپس دے رہے ہیں۔ محرم تو بعد میں آنا، ذی الحج پہلے۔ اللہ کے گھر میں جا کے کہو کہ ہم نے کوئی نہیں دوڑنا۔ اگر مولوی نے کہا کہ ہم یہاں نہیں دوڑیں گے تو یہ جملہ خطیب آل محمد قبلہ حضرت سنزیدی کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی حاجی نے کہا کہ میں نہیں دوڑوں گا تو خدا کہے گا یا یہاں دوڑو یا یہاں سے دوڑو، یہاں دوڑنا پڑے گا۔ میرے مالک ہم تو نمازیں پڑھنے کے لیے آئے تھے، تو نے کس کام میں لگا دیا؟ دوڑو یہاں پہ۔ یہاں ایک بی بی دوڑی تھی، دوڑ کے واقعہ زندہ کرو، واپس اپنے اپنے ملک جاؤ گے، لوگ پوچھیں گے کیا کیا، تم کہے ہم دوڑے، وہ پوچھیں گے کیوں دوڑے، تم بتاؤ گے حاجرہ کی کہانی، بات پھیلتی چلی جائے گی۔ ہم بھی ہر سال محرم میں وہی کرتے ہیں کہ کربلا پھیلتی چلی جائے۔ پہلا اعتراض جواب حج سے ملا۔ دوسرا اعتراض، ٹھیک ہے جی آپ امام حسین علیہ السلام کا ماتم کیا کریں، لیکن یہ آپ خود ہی کپڑا لاتے ہیں، خود ہی چومتے ہیں، خود ہی تعزیہ بناتے ہیں، خود ہی چومتے ہیں، یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ میں یہ چیز بھی سمجھا دیتا ہوں جناب، آپ محبت سے سوال کریں تو صحیح، ہم آپ کو یہ بھی سمجھا دیتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اپنے ہاتھ سے بنائی چیز کیسے چومی جا سکتی ہے؟ آپ حج کرنے کے لیے گئے، وہاں آپ صرف غلاف کعبہ نہیں چوم کے آئے، وہاں آپ ایک پتھر بھی چوم کے آئے۔ جو بندہ یوں یوں کر رہا ہے نا، وہ ٹی وی پہ لائیو حج ضرور دیکھے،
کہ جو میں کہہ رہا ہوں ایسا حج میں ہوتا ہے. حجر اسود پر ہر بندہ نہیں پہنچ سکتا نوید بھائی, وہاں لاکھوں کا ہجوم ہوتا ہے, اور جو حجاج کرام پہلی بار جاتے ہیں ان کی حسرت, ان کی خواہش تو بڑی ہوتی ہے زوار بھائی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم حجر اسود تک پہنچ سکیں, لیکن جب وہ حجر اسود تک نہیں پہنچ سکتے, وہ رش سے گھبرا جاتے ہیں, تو وہاں پہ کھڑے ہوئے معلمین سے پوچھتے ہیں کہ ہماری بڑی حسرت تھی, ہم حجر اسود کا بوسہ لیں, ہم حجر اسود تک نہیں پہنچ سکتے, ہمارے لیے شریعت میں کوئی دوسرا رستہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں دوسرا رستہ ہے, جب تم طواف کعبہ کرتے ہوئے حجر اسود کے بالکل سامنے آ جاؤ تو اپنے ہاتھ کو اپنے احرام سے نکالو, اپنے دائیں ہاتھ کو حجر اسود کی جانب کرو, اور پھر اپنے ہاتھ کو حجر اسود سمجھ کے چومو, اپنے ہاتھ کو حجر اسود سمجھ کے چومو. رکھ مولوی کے سر پہ قرآن, چوما ہاتھ تھا, ثواب حجر اسود کا کیسے ہو گیا؟ وہ کہتے چومتے ہم ہاتھ ہیں لیکن ذہن میں حجر اسود ہوتا ہے, اور چومتے ہم تعزیہ ہیں, ذہن میں روضہ حسین. بسم اللہ سے ہم بھی چومتے ہاتھ ہیں. کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ وہاں پہ حجر اسود کا بوسہ لے لینا, یہاں علم نہیں چومنا, وہاں ہاتھ چوم لینا, یہاں تازیہ نہیں چومنا. اچھا ٹھیک ہے جی, ہم مجلسوں میں بھی آ جائیں گے, علم کا احترام بھی کر لیں گے, لیکن ایک بات جو ہمیں بہت چبھتی ہے جی وہ کیا ہے؟ آپ صرف آل محمد کی باتیں کیا کریں, نہ کیا کریں. اور سب لعنت کیوں نہیں کرنے دیتے؟ او جی چھوڑیں جی لعنت, یہ اللہ اور بندوں کا معاملہ, جس نے غلط کیا ہوگا اللہ سزا دے گا. ہم کون ہوتے ہیں اللہ کا کام کرنے والے؟ سزا وہ دے گا. یزید برا ہے وہ سزا دے گا, جو برا ہے. اللہ سزا دے گا. آپ لعنت کیوں کرتے ہیں؟ اچھا آپ کو ہماری لعنت اچھی نہیں لگتی تو جناب حج کرنے گئے تھے, طواف کر کے آتے, شیطان کو پتھر کیوں مار کے آئے ہو؟ وہاں بھی کہہ دیتے میرے اللہ نہیں, تیری صرف عبادت کرنی ہے, لعنت نہیں کرنی. خدا نے کہا وہ عبادت کون سی ہوتی ہے جس میں تولا ہوتا ہے؟ تبرہ نہیں. میری عبادت کرنی ہے تو صرف میری عبادت نہیں کرنی, میرے دشمن پہ لعنت بھی کرنی. وہاں پہ تبرہ کیا جاتا ہے, اور جن کو پتھر مار کے حاجی آتے ہیں وہاں شیطان ہے بھی نہیں. بندے پریشان ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں, میں پہلی بار حج پڑھ رہا ہوں, ایسا نہیں ہوتا. وہاں پر شیطان ہے, دیواریں بنی ہوئی, دیواروں کو پتھر مار رہے. میرے مالک یہاں پر تو شیطان ہے نہیں. فرمایا گھر بلا کے سمجھایا, عزت کرنی ہو اصل نہ ملے شبیک ہی کر لینا, لعنت کرنی ہو اصل نہ ملے شبیک پہ کر لینا. شیطان ایک ہے جس نے سجدے کا انکار کیا, مکے میں ایک نہیں. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہاں بڑی جذباتی قوم ہے جی, مجھے میرا کام نہیں کرنے دیا. میں بات پوری بھی کروں گا اور دلیل سے بھی کر دیں. شیطان وہاں پہ 3 کیوں ہے؟ اس نے 3 حلیوں میں آ کے نبی کو گمراہ کرنا چاہا. خدا نے کہا قیامت تک اس کے 3 حلیوں پہ لعنت کرو. مطلب شیطان کو وہاں پتھر مارے جاتے ہیں. پتھر کیوں مارے جاتے ہیں؟ جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کے گھر سے نکلے, اس نے پہلا حملہ کیا نبی کی بیوی پہ. یہ پہلی بار اس نے آسان ٹارگٹ پہلے چنا. اسے پتا تھا کہ نبیوں کی بیویاں گمراہ ہو جاتی ہیں. بات پوری سن لینا, نوح اور لوط کی بیویاں گمراہ ہو گئی تھیں. اب لاہور میں جو بندہ 70 کا لہو کرے گا وہ میرا لہو کرے گا.
इब्राहिम की बीवी हाजरा पे हमला ये सोच के इब्लीस ने किया कि नबी की बीवी गुमराह हो सकती है, लेकिन उस बदबख्त को ये नहीं पता था कि नबियों की बीवियां गुमराह हो जाती हैं, मासूम की माएं गुमराह नहीं। सिर्फ इब्राहिम की बीवी होती, गुमराह होने का खदशा था। इस्माइल की मां भी थी, मासूम की मां। अल्लाह ने नूह की बीवी नाफरमान थी, अल्लाह ने औलाद दी, उसने बेटा भी गुमराह कर लिया। अक्सर बच्चे अम्मियों की वजह से जहन्नम में चले जाएंगे। नूह नबी था, अम्मी ठीक नहीं, माँ ठीक नहीं, बच्चा लग गया माँ के पीछे, माँ ने कर दिया गुस्ताख, बाप को नहीं नबी को छोड़ के पहाड़ पे चढ़ गया, पहाड़ पे चढ़ गया और डूब गया। ऐसा ही कुरान यहां ले आओ, नूह का बेटा डूबा, तरबियत बाप ने नहीं की, बचपन से माँ ने गुस्ताख किया। अब यूं हवा के झोंके की तरह गुजर जाऊंगा। मैं दिल से दुआ करता हूं कि हर बंदा ना ही समझे, हाँ मैं दुआ करने लगा हूं, अब जो समझेंगे वो खुद ही बोल पड़ेंगे। अब नूह की बीवी ने बेटे की तरबियत अच्छी नहीं की, बेटा हो गया गुमराह, बेटा नबी को छोड़ गया, और क़यामत तक जो भी मौलवी उठता, नूह का बेटा नाफरमान, नूह का बेटा जाहिल, नूह का बेटा गुमराह हो गया, नूह का बेटा डूब गया। खुदा ने कहा मैंने तो बेटा दिया था, लेकिन तरबियत माँ ने अच्छी नहीं की, इल्जाम नबी पे आ गया। खुदा ने कहा आज के बाद नबी की ऐसी बीवी को औलाद देनी नहीं। बैठा कोई बंदा माइलेज समझ चलेगा। सारे बोलो, हाथ उठा के बोलो हैदरिया। आज के बाद किसी भी ऐसी पीर की शादी, नबी की ऐसी बीवी को औलाद नहीं देती, तरबियत माएं अच्छी नहीं करती। की प्रोग्राम इल्जाम। अब इसने पहला हमला किया बीबी हाजरा पे, दरवाजे पे दस्तक दी। अच्छा, ये इब्लीस के पास अल्लाह की दी हुई ताकत में से एक ताकत है कि ये रूप बदल लेता है, ये रूप बदल के इंसानों के दरमियान फिरता रहता है। कुरान कहता है ये रूप बदलता है। अच्छा, इब्लीस के जितने रूप मैंने तारीख में पढ़े हैं ना, ये मिंबर की गिलाफ में मेरा हाथ है, सैयदा के कसर और महल में खड़ा हूं। इब्लीस जब भी रूप बदल के आया, ये मौलवी के रूप में आया, मातमी के रूप में नहीं आया। रूप बदला। मासूम से एक बंदे ने आकर पूछा था, उसने कहा मौला ये इब्लीस रूप बदलता है? इमाम ने फरमाया बिल्कुल बदलता है, ये नबियों के सामने शक्लें बदल के आता है तो नबी पहचान लेते हैं। उसने कहा मौला मासूम की आंख में इतनी ताकत होती है कि मासूम पहचान लेता है कि ये इंसान नहीं, ये शैतान है, हम तो गैर मासूम हैं, अल्लाह ने हमें तो वो ताकत बख्शी नहीं है, तो हमें भी कोई निशानी बता दे कि हमें भी पता चल जाया करे कि ये बंदा इंसान है, ये शैतान है। जो बंदा रात के इस पहर में मुकद्दर की तरह जाकर वह जुमला समझेगा। मासूम ने मुस्कुरा के फरमाया जहां कहीं ऐसा शक हो, हमारे दादे अली के फजाइल पढ़ने शुरू कर दिया करो, सामने वाला चेहरा खिल जाए तो समझना इंसान का बच्चा बैठा है, अगर चेहरा बिगड़ जाए समझना शैतान का। फजाइल अली से पहला हमला किया इसने, पाक सैयद इज्जत अता, पहला हमला किया इसने आके नबी की। दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से बीबी हाजरा ने पूछा कौन है? कहने लगा बीबी पूछने आया हूं हज़रत इब्राहिम कहां है? बीबी ने कहा दोस्त के घर दावत पे गए, क्योंकि हज़रत इब्राहिम यही बता के गए। बाहर से देख के कहने लगा बीबी दावत कोई नहीं है, छुरी लेके गया है, तेरा बेटा सेवा करने लगा। बीबी ने कहा क्यों?
کہتا ہے کہ خواب آیا. ماں تھی، کلیجہ تڑپ گیا. تو پھر بی بی جلدی کر، سوچنا، دروازہ کھول، گھر سے نکل، دروازہ کھول، گھر سے نکل، دروازہ کھول، گھر سے نکل. پردے کے پیچھے کھڑی اسماعیل کے ماں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، خدا تجھ پہ لعنت کرے، تو شیطان بول رہا ہے. اس کا بیوی تو نے کیسے پہچانا؟ فرمایا جو نبی کی بیوی کو حق کے مقابلے پہ گھر سے نکالے، کل بھی شیطان تھا، آج بھی. تو نے نبی کی بیوی کو نکالنے، تو شیطان ہے. اب جب پہلے شیطان کو کنکر ماری جاتی ہے تو صرف شیطان کو نہیں لگتی، ہر اس بندے پہ لعنت ہوتی ہے جس نے جس دور میں جس بھی نبی کی بیوی کو حق کے مقابلے پہ گھر سے نکالا. اب یہ وہاں سے تو لعنت لے کے واپس آ گیا. اب حضرت ابراہیم کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے. حضرت نے کہا کون ہے؟ کہنے لگا ہمدرد ہوں تیرا. کیوں آ رہا ہے میرے پیچھے؟ یہ معصوم سا بچہ لے کے کہاں جا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا قربان کرنے جا رہا ہوں. کیوں؟ حضرت ابراہیم نے کہا میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب کی تعبیر کرنی ہے. کہنے لگا جانے دے ابراہیم، خواب تو ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم نے تو کبھی بیٹے سپاہ نہیں کیے. اتنا کہنا تھا، ابراہیم نے یوں پھیرتے ہوئے زمین پہ جھک کے پتھر اٹھایا. لا حول ولا قوت، وہ تو شیطان ہے. کہنے لگا ابراہیم تو نے کیسے پہچانا؟ فرمایا جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے. بندہ تو ہوتا ہی نہیں. اب جب دوسرے شیطان کو کنکر ماری جائے تو شیطان کو نہیں لگتی، ہر اس کردار پہ لعنت جس نے جس دور کے نبی کو اپنے جیسا سمجھا. اور بعض بندے اتنے مظلوم ہیں کہ مار بھی خود رہے ہوتے ہیں. کہا گیا بریک مجمع، لگ بھی خود رہا. اب اس نے تیسرا حملہ کیا جناب اسماعیل پہ. جناب ابراہیم قربان گاہ کو صاف کر رہے تو جو اسماعیل کے پاس آ کے بیٹھ گیا. حضرت اسماعیل کا دامن ہلایا. حضرت اسماعیل نے دیکھا ہاں کون ہے تو؟ کہنے لگا اسماعیل پاپا ذبح کرنے لگا ہے، بچ جا، زندگی بچا، ماں دروازے پہ انتظار کر رہی ہے، جلدی چلا جا. اسماعیل نے کہا باپ کیا سوچے گا؟ کہا کہ چھوڑ، باپ کو بوڑھا ہو گیا ہے، بڑھاپے میں ذہن کام نہیں کرتا. اتنا کہنا تھا بچپن کے نبی کو جوانی والا چلا رہا ہے. لا حول ولا قوت. تو نے کیسے پہچانا؟ میں کہ نبیوں کے دماغ میں شک کرے، انسان نہیں ہوتے، شیطان. تو نے نبی کے دماغ میں، تو انسان نہیں، تو شیطان. اب خدا نے کہا قیامت تک کے لیے اس تینوں کرداروں پہ لعنت کرو. حضرت ابراہیم نے قربانی والی جگہ کو صاف کیا، اسماعیل کو لٹایا، آنکھوں میں پٹی باندھی، پاؤں میں رسی باندھی، جیب سے چھری نکالی، بیٹے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا، گردن پہ چھری رکھ کے چہرے کو پھیرا، تیز چھری چلائی، گرم لہو ہاتھ میں آ کے پڑا، جلدی سے پٹی کھولی، دیکھا تو دمبا تڑپ رہا. اسماعیل پاس وہ آسمان گیا، میرے اللہ قربانی قبول کیوں نہیں کی؟ میں اٹھ جا، خلیل ہے، عاشق نہیں. میرے مالک عاشق کیوں نہیں؟ فرمایا پٹی کیوں باندھی؟ میرے اللہ میرا بیٹا تھا. فرمایا میری محبت میں دوسری محبت آئی کیوں؟ تجھے نہیں پتا میں لا شریک ہوں، میں شرکت برداشت نہیں کرتا. ابراہیم کے ہاتھ میں بیٹے کا لہو تھا، منہ آسمان کی طرف کر کے کہا اب آنکھوں کے سامنے بیٹا ذبح کروں؟ یا تو باپ نہ بناتا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا نے کہا انتظار کر، دکھاؤں گا، میں تیری قربانی کو ذبح عظیم میں بدل رہا ہوں. ابراہیم انتظار کرتا رہا. 10 محرم ادھر حسین نے اکبر کے جگر سے برسی کا پھل نکالا. آواز پروردگار ہے، یا ابراہیم تو نے کہا تھا کہ ایسے باپ کون سے ہوتے ہیں. ابراہیم نے دیکھا نہ حسین کی آنکھوں میں پٹی، نہ اکبر کے پاؤں میں رسی. ابراہیم کی آواز آئی اٹھ اسماعیل واپس چلیں، یہ اور ہیں ہم اور.
صرف اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھنے کا نشان تھا. اسماعیل گھر آئے, ماں کو ساری کہانی سنائی. اماں میں لیٹ گیا تھا, اماں میرا ارادہ تھا کہ چھری چل جائے, اماں اللہ نے مجھے بچا لیا. تفسیر قرآن کہتی ہے ماں اپنی جگہ سے اٹھی, رو کر اسماعیل گلے کے بٹن کھول, مجھے وہ جگہ دکھا جہاں چھری رکھی تھی. اسماعیل نے جگہ دکھائی, ماں نے 7 بوسے لیے. کتابیں کہتی جتنی دیر ہاجرہ زندہ رہی روز اسماعیل کی وہ جگہ چومتی, سجدہ شکر کا ادا کر کے دی میرا شکر ہے میرا لال بچ گیا. اگر چھری چل جاتی تو میں بیٹے سے پہلے ہی مر جاتی. آواز پروردگارہ ہاجرہ انتظار کر, میں تجھے کوئی ماں دکھاؤں گا. ادھر ہاجرہ کربلا کے ٹیلے پہ کھڑی تھی, جب 70 قدم کے فاصلے پہ زینب نے سر پہ قرآن رکھا. حسین کی آواز آئی زمین نیچے ہو جا, آواز آئی اونچی ہو, میں حسین کا سجدہ دیکھوں. ضربیں چلتی رہی, بہن دیکھتی. وہ مسلمان جہاں نبی کا بیٹا بچ گیا, وہ بات تجھے یاد رہی. یہ میرے بدیا, میرے لیے سعادت ہے کہ میں مخدومہ کے شہر میں کھڑا ہوں, جس بی بی کے نام کے ساتھ یہ شہر منسوب ہے اور جن کی دہلیز کی عطا ایک ذاکر میرے ساتھ منبر پہ ہے. یہ وہ علی کی مظلومہ بیٹی ہے جو کربل سے پہلے اجڑی ہے. شام نہیں جا سکتے, عراق نہیں جا سکتے, اس بی بی کے حرم میں ضرور جائے گا. یہ بھائیوں سے بھی دور ہے, یہ بابے سے بھی دور ہے. پتہ نہیں کس کی یاد میں اتنا تڑپی ہے. رکھ میرے سر پہ قرآن, علی کی ہر بیٹی بڑی عزت والی ہے, لیکن علی کی ہر بیٹی نے کربلا میں صرف بیٹے دیے ہیں. یہ تیرے حصے کی لاہور والی ملکہ وہ ہے جس نے شام غریبہ ایک بیٹی بھی دی ہے. صدا سے معافی مانگ کے میں جملہ پڑھنے لگا ہوں. جب شام میں غریبہ خیموں کو آگ لگ گئی تھی نا, اور علی کی بیٹی یتیم اکٹھے کر رہی تھی, یہ تیری لاہور والی ملکہ روتی روتی علی کی بیٹی کے قدموں پہ آئی, رو کے کہتی میں نے جتنی اولاد قربان کی ہے میں نے کبھی بھی دوبارہ قربانی کا اجر نہیں مانگا. بی بی تیرے قدموں میں بیٹھ کے تجھ سے ایک سوال کرنے آئی ہوں. بی بی میں پوری کربلا چھان آئی ہوں, مجھے میری بیٹی نہیں ملی, مجھے مسلم کی بیٹی نہیں ملی. اتنا جملہ کہنا تھا, علی کی بیٹی نے ایک خیمے کی لکڑی اٹھائی, ساتھ بی بی کلثوم کو لیا. بی بی آدھی رات کو کربلا کے جنگل میں چلی, رو کے فرات کے کنارے پہ آئی. آواز دے کری غازی کہیں مسلم کی بیٹی تو نہیں دیکھی, یا بغیر بازوؤں کے لاش تڑپی. آواز آئی تھوڑی دیر پہلے اجازت دے دیتی, نہ پہرے دیتی نہ یتیم ڈھونڈتی. بی بی روتی روتی وہاں گئی جہاں حسین کی لاش تھی, رو کے دی حسین کہیں مسلم کی بیٹی تو نہیں دیکھی. چلتے چلتے میں بہنوں کے لیے ایک جملہ پڑھوں, یا کلثوم بی بی کی آواز آئی علی کی بیٹی ایک لمحے کے لیے آگ ادھر لا. بی بی نے مشعل کو قریب کیا, آواز آئی وہ سامنے دیکھ. بی بی نے دیکھا مسلم کی بیٹی کے سینے پہ گھوڑے کے سموں کے نشان تھے. آواز آئی پردیس میں مسلم کی بیٹی. قبر بنائی علی کی بیٹیوں نے. کتنی بڑی مظلومہ ہے جس کی بیٹی کربلا سب سے پہلے اجڑ گئی. لوگ ہم سے کہتے ہیں شیعہ عید نہیں کرتے, ہم کریں تو کریں کیسے. جو عید گزری اس پہ علی کی بیٹیاں یتیمہ ہوئی. جو آ رہی ہے اس میں لاہور والی ملکہ اجڑ گئی. منزل شراب کے سامنے سے حسین کا قافلہ گزرا, 4 نہیں تو 5 منٹ میں مجلس تمام کر دیا. حسین نے روتے روتے قافلہ روکا. حسین ایک ٹیلے کے پیچھے چلے گئے.
काफी देर तक हुसैन वापस ना आए। अली की आलिया बेटी ने, अम्मा फिजा जी बीबी गाजी बुला। अब्बास बीबी की अमारी के करीब आए, बीबी की आवाज आई, गाजी काफी देर से हुसैन नहीं देखा मैंने। आवाज बीबी स्टीले के पीछे गया, मैंने पीछे जाने की कोशिश की, मुझे उंगली का इशारा किया, रुक जा। बीबी मैं अम्र इमाम का पाबंद, मैं रुक गया। फरमाया मैं औलल अम्र की बेटी अम्र थी, मेरा दिल घबरा रहा है, जा देख हुसैन कहाँ है। इस पहर में हाय भी कर दो तो तुम्हारा बैठना ही रोना है। चलते चलते गाजी का घोड़ा जब टीले के पीछे का दूर करबला का करीब रेत में बैठा हुआ था, सर से अमामा उतरा हुआ था, हुसैन की दाढ़ी में रेत थी। गाजी को आते देखा, हुसैन ने जल्दी से आंसू साफ किए। अभी हुसैन के हाथ आंखों से हटे नहीं या गाजी के हाथ कदमों पे आए। रोका था, तुझे माँ के पहलू का वास्ता, मुझे बता तुझे जंगल में रुलाया किस, मुझे बता तू क्यों रोया, मुझे बता तेरे रोने की वजह क्या, जो रो रहे हो इतनी चीखें इतनी है, ये अकीदत का रोना। हुसैन मौला की आवाज, गाजी नहीं, अब्बास चल उठ। हुसैन चले। मिर्जा अत्थर लखनऊ वाले लिखते हैं कि अब्बास पीछे पीछे। हुसैन ने देखा कि गाजी के कदम कांप रहे। फरमाया गाजी क्या हुआ? मौला मेरी मिन्नत है, आपको बुलाया है अली की बेटी ने, आपने जाना है हमारी के करीब, बीबी ने करनी है आपके चेहरे की जियारत। अगर अली की बेटी ने आपकी आंख की सुर्खी देख ली और मुझे बुला के पूछ लिया तू भी जिंदा था और हुसैन भी रोता रहा, फिर मुझे इतना बता तेरे मां के कुर्ते सीने का फायदा क्या है। इतना जुमला कहा, या हुसैन रुक गए बिला तशबीह। हुसैन की आवाज है, अब्बास क्या चाहता है? मौला पूछना चाहता हूं क्यों रोया। अब जवान मातम की तैयारी करना, जो गाजी के नौकर बैठे हो, इतना जुमला कहना था। सखी अब्बास की आंखों में आंसू थे। करीम करबला की आवाज है, अब्बास सुन, मैं तुझे इसलिए नहीं बता रहा, मैं हूं बाबे के सबर का वारिस, तू है बाबे की तलवार का वारिस। मैं सबर कर चुका हूं, तू सबर कर लेगा। इतना जुमला कहना था, गाजी का अमामा जमीन पे गिर गया। रो के कहने लगा, आज जंगल में मुझे सिर्फ इतना बताइए, मैंने सबर करने कितने। 19 रमजान मेरे बाबे के सर पे जरब लगी, मैं मिन्नतें करके कहता रहा कि कातिल अभी कूफे में, मुझे मेरी तलवार दे दे। तूने मेरे कांधे पे हाथ रखेगा, मैं गरीब हूँ, मैं सबर कर गया। 28 सफर मेरे मरे के जनाजे पे तीर चलते रहे, मैं रो रो के बहन भाइयों की मिन्नतें करता रहा, मुझे मेरी तलवार दो। कौन हसन को दफन नहीं होता? दोनों बहन भाइयों ने मेरे बाजू थाम के कहा, हम गरीब हैं, मैं सबर नहीं कर गया। 26 रजब को वलीद के दरबार में आपके सर का नाम लिया गया। मैं रो रो के कहता रहा, उंगली का इशारा कर, किस कुत्ते ने तेरे सर का नाम लिया है? तूने कहा मैं गरीब हूं, मैं चुप कर गया। और 28 रजब को अली की बेटियां मदीने से निकली, मैं रो रो के कहता रहा, ओए अली की बेटियां मदीने रहने दे, एक तलवार मुझे दे दे, एक मोहम्मद हनफिया को दे, एक मुस्लिम को दे, एक अकबर को दे। अगर शाम से पहले कूफे के सदर दरवाजे पे तेरा अलम ना लगाऊं, मुझे अली का ला। कहां कहां सबर करवाने, तुम सैयदों ने गाजी को आजमाना कितना है। इतना जुमला कहा, अब्बास जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती है, बिला तशबीह मेरे बादशाह से तड़पे। हुसैन ने यूं सीने से लगाया, यूं बाजुओं के हसार में लगा। गाजी हौसला, अब्बास हौसला, मेरा लाल सबर, अभी तो बड़े सबर करने, अब्बास हौसला कर। अब्बास की आवाज है, मुझे सिर्फ इतना बताएं आप क्यों रोए? फरमाया अब्बास फिर वादा है तू सबर करेगा? फरमाया बकिए वाली सहरा जामन, मैं सबर करूंगा। जो बंदा मातम के राधे से आया है। हुसैन की आवाज है, मेरी दो उंगलियों के दरमियान देख। अब्बास के दोनों हाथ कमर पे आए। अब्बास रोका था, कोई कसरे अमारा की छत है, कोई गरीब मुसाफिर है, उसके अबरू कटे हुए हैं, उसके होंठ कटे हुए हैं, उसके हाथों में हंसियां हैं, उसके पांव में रस्सियां हैं। कभी मदीने को देखता है, कभी मक्के को देख रहा है। हुसैन की आवाज है,
عباس غور سے پہچان. عباس نے آنسو صاف کیے, روکتا ہے کہیں میری رقیہ تو نہیں اجڑ گئی, او میری بہن کا گھر تو نہیں اجڑ گیا, او میرا غریب مسلم تو نہیں ہے. آواز آئی پہچان یہ مسلم ہے. آواز دے کے غازی نے کہا تجھے تیری ماں کا واسطہ میں جنگ نہیں کرتا. ایک بار کوفے پہنچا, حسین روکے دے کرے گا کیا؟ فرمایا پردیس میں جنازہ کون اٹھائے گا, پردیس میں لاش کون اٹھائے گا؟ حسین کی آواز آئی اب ذرا زمین پہ دیکھ. غازی کی آواز آئی انگلیاں ہٹا. ایک کالے برگے والی بی بی کوفے کی گلیوں میں رو رو کے کہہ رہی ہے آؤ میرے حسین کا وکیل, آؤ میرے غریب کا سفیر, آؤ میرا کربلا کا شہید.